سب سے پہلے بات کریں گے معیشت پر سرمایہ داروں کے اعتبار کی۔ جی ہاں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کا سلسلہ برقرار ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی کاروبار کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 8 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,74,805 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس طرح 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا اسٹاک مارکیٹ میں اور مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اہم شعبوں میں بھرپور خریداری کا رجحان برقرار ہے، جس میں گاڑی ساز کمپنیاں، سیمنٹ، تجارتی بینک، کھاد، تیل و گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیاں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، بجلی کی پیداوار، ریفائنریز شامل ہیں۔ ایس ایس جی جی پی ایل، پی ایس او، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، ماری پور، ایم ای بی ایل، ایم سی بی، ایس ایس جی پی ایل اور این بی پی میں مثبت زون دکھائی دیے۔ اس طرح سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو کہ اونچائی کی بلندیوں پر جا رہی ہے، آج بھی مارکیٹ نے ایک اپنا ٹرینڈ برقرار رکھا اور مثبت رجحان میں دکھائی دی۔ کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے جہاں پر کاروبار کے آغاز پر ہی اسٹاک مارکیٹ میں شاندار تیزی دیکھنے میں آئی۔ 800 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,74,805 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عام شعبوں میں بھرپور خریداری کا رجحان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ معیشت کی بہتری کی عکاس پاکستان اسٹاک مارکیٹ اس وقت عروج کے اوپر ہے اور آسمان کی بلندیوں پر جاری ہے۔ سرمایہ کار روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑ روپے کا نفع کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ کو بلندیوں پر لے جا رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے آج بھی کمال کر دکھایا۔ 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ اب تک ہو چکا ہے۔ دوسرا سیشن اس وقت جاری ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں مارکیٹ 1,74,805 پوائنٹس پر ٹرینڈ کر رہی ہے۔ اس طرح سے اسٹاک مارکیٹ میں شاندار آغاز ہوا اور آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ نے آج بھی ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان آبادی ہماری معاشی قوت بن سکتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں کو ہنر مند بنانے پر توجہ ہے، ہمارا اصل مسئلہ نتائج کے حوالے سے نظم و ضبط کا ہے۔ The pilot going, and based on the success of this bond and its impact, inshallah, the future roadmap we should also be very clear, right? In terms of reducing reliance on sovereign guarantees, attracting institutional and capital market investors, and ultimately operate without government balance sheet exposure, which therefore brings us into the public-private partnership. Third largest freelancer population in the world, while they are coding at whatever price point they are coding, but the moment they get up into the blockchain curve, they can start coding from $50 to $60 to $250 per hour. It's great for them, it's fantastic for the country, because we are focusing on education and training. And when we talk about the demographic dividend for Pakistan, اور اب بات کریں گے خوبصورت موسم کی، تو بلوچستان میں مختلف مقامات پر بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ میں توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی زیارت اور گردنواں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ چمن میں بارش اور برفباری کے باعث ٹھنڈ بڑھ گئی۔ قلعہ عبداللہ، گلستان، پشین میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کوئٹہ میں آج اور کل مزید، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کوئٹہ، چمن سمیت شمالی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمدرد اچکزئی سے۔ جی ہمدرد اچکزئی، بتائیے گا کیسا موسم ہے اس وقت؟ آج بالکل کوئٹہ، چمن سمیت شمالی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، گلستان و دیگر اضلاع میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش، جبکہ بالائی علاقے جیسے توبہ چکزئی، توبہ کا کڑی، خواجہ عمران زیارت میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھی۔ بارشوں اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پی ڈی اے میں اور ضلع انتظامیہ
بھی قومی شاہراہوں پہ متحرک ہو چکے ہیں. کوئٹہ، چمن، کراچی اور کان میں طرز مسلم باغ کے ساتھ جو قومی شاہراہ ہے وہاں پہ وہ موجود ہے. محکمہ موسمیات نے آج میدانی علاقوں میں مزید بارش جبکہ بالا علاقوں میں مزید برفباری کی پیشگوئی کی ہے. جی شکریہ ہمدرد اچکزئی، بلوچستان سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بلوچستان والوں کے ساتھ ساتھ کراچی والے بھی تیار ہو جائیں کیونکہ آج شام اور رات کے اوقات میں بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سسٹم شہر پر اثر انداز ہو سکتا ہے. کراچی میں بارش کے بعد موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام اور رات میں ہلکی بارش بوندا باندی ہو سکتی ہے. صبح کے اوقات میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری تک بڑھنے کی توقع ہے. بلوچستان اور کراچی کے بعد بات کریں گے ملک بھر کے موسم کی. تو ملک کے بیشتر شہروں میں موسم سرد ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے متعدد علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے. اسلام آباد میں موسم سرد مطلب برآلود رہنے کا امکان ہے. موسم کی صورتحال بتانے والوں کا کہنا ہے لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، جھنگ اور شیخوپورہ میں بارش ہونے کی توقع ہے. سہوال، فیصل آباد، شورکوٹ، ملتان، کوٹدو، بھاول اور اکارا میں بارش کا امکان ہے. حیدرآباد، دادو، بے نظیر آباد، قمر، شہزاد کوٹ، نوشیر و فروز اور جام شوروں میں بارش ہونے کی توقع ہے. چترال، دیل، سوات، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، مانسیرہ، ایبٹ آباد، کرم، وزیرستان، بنو میں بارش اور برف باری کی توقع ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے. خیبر پختونخوا میں آج سے 1 جنوری تک بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے. ادھر اٹک میں بھی گہرے بادلوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے. یخ بستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ایاز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز بتائیے گا کیسا موسم ہے؟ جی بالکل، اٹک میں بھی گہرے بادلوں نے آسمان پر ڈیرے ڈال لیے ہیں جس سے موسم نے کروٹ بدل لی اور سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ جو سلسلہ ہے آج سے شروع ہو کر جمعے تک جاری رہنے کا امکان ہے. ٹھنڈی اور یخ ہواؤں اور متوقع بارش کے باعث شہریوں نے بھی گرم ملبوسات اڑنا شروع کر دیا ہے، جبکہ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی محکمہ سول گیس کی جانب سے جو گیس کی پریشر ہے اس میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر دوسری جانب ہم اٹک کی زمین کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک بارانی زمین کا علاقہ ہے جس کے لیے یہ بارش انتہائی مفید قرار دی جا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم موسمی امراض کی بات کریں تو یہ بارش انتہائی مفید ہے ان موسمی امراض کے خاتمے کے لیے. جی بہت شکریہ یار، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ایک جانب شدید ٹھنڈ تو دوسری جانب دھند کے سائے. جی ہاں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں بدستور دھند کی لپیٹ میں ہیں. لاہور کا فلائٹ آپریشن 10 گھنٹے سے بند. 4 پروازیں اسلام آباد میں اتار لی گئیں. لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ، کراچی کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں. دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک کی پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے. حد نگاہ محدود ہو جانے پر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے. موٹر وے کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. M2 لاہور سے بالکسر تک دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے. M11 لاہور سے سیالکوٹ، M3 فیض پور سے رجانہ تک دھند کے باعث بند ہے. M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے گوجرا اور پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک بند ہے. قومی شاہراہ پر حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک رہ گئی ہے. لاہور میں دھند کا راج برقرار ہے، مطلب برآلود ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 201 جبکہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی پر بات کریں گے نمائندہ نیوز 1 سید عمران شمسی سے. عمران بتائیے گا کیسا موسم ہے لاہور کا؟
लाहौर शहर में जो है आपको बताएं कि स्मॉग में कमी आ चुकी है और स्मॉग के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 और कम से कम जो 160 तक जो है नोट किया गया है। और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि अगले हफ्ते के दौरान जो है सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और बारिशें भी होंगी। और उसके साथ साथ जो है जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो है उसके साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। और उसके साथ आपको ये बताएं कि मोटरवे जो है वो 10 बजे के बाद खोल दी गई है। M1, M2 और M3 जो है धुंध की वजह से बंद की गई थी। और जो मोटरवे के अफसरान का ये कहना है कि जो शहरी हैं, शहरियों को इस चीज का इम्तरा किया गया है कि जब भी रात 7 बजे से बाद में सफर ना करें और उसके साथ साथ सुबह 10 बजे के बाद सफर करें, जो कि धुंध में मजीद जो है इजाफा हो रहा है और धुंध और सूरज की जो आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। और आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी है। और उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 और ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीग्रेड जो है वो नोट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान शमसी, आपने इस खबर की तफसीलात से आगाह किया। और अब दीगर खबरों में बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आम खबर है कि रूसी फिजाई दिफाई निजाम ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम बना दी। रूसी हुक्काम के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब नोवोगोरोद रीजन में वाक़ई सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन से हमला किया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। रूसी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेन के इस इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव के टीवी बयान में यूक्रेन के हमले का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ये भी वाज़ेह नहीं किया हो सका कि सदर पुतिन उस वक्त कहां थे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये रूस की जानिब से झूठा बयानिया है जिसका मकसद अमन अमल को सबोताश करना है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत की। एक्स पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि क़याम अमन की कोशिशों के दौरान इस किस्म का घिनौना फेल अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान रूसी सदर, हुकूमत और अवाम से इजहार एकजहती करता है। ऐसे इक़दाम का मकसद सलामती को कमजोर करना, अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। और अब कुछ बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। बोले, यूक्रेनी हमले का सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई है, ताहम यूक्रेन में अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के टेलीफोन पर सदर पुतिन ने जब उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का बताया तो वो बहुत हैरान हुए। सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को यूक्रेनी हमले के बाद रूस के मौके पर नजरसानी करने से भी आगाह किया। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है बांग्लादेश से, जहां पर साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 80 बरस की उम्र में तवील अलादत के बाद इंतकाल कर गईं। खालिदा जिया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वजीर आजम रही। बांग्लादेश की हुकूमत ने उनके इंतकाल पर मुल्क में सरकारी शोक का ऐलान किया है। जिगर के आर्जे में मुब्तला खालिदा जिया कई हफ्तों से वेंटिलेटर पर थीं। डॉक्टर्स के मुताबिक इनका बाकायदगी से डायलिसिस किया जा रहा था, मगर उम्र और खराबी सेहत के सबब वो जानबर न हो सकी। खालिदा जिया 15 अगस्त 1946 को दिनाजपुर में पैदा हुई। उन्होंने 1960 में फौजी अफसर जियाउर रहमान से शादी की, जो बाद में बांग्लादेश के सदर बने। सियासी कैरियर के दौरान खालिदा जिया पर करप्शन के इल्जामात लगे। उन्हें 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। 2025 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान को बदउनवानी के इल्जामात से बरी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। अपने बयानात में सदर वजीर आजम ने कहा कि मरहुमा पाकिस्तान की पुरअज़्म दोस्त थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर सोग में बीपीएल के मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं।
وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھیں اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ بنگلہ دیش اور اس کی ترقی کے لیے خالدہ ضیاء کی خدمات قابل تقلید ہیں۔ پاکستان کے مخلص دوست تھیں۔ انہوں نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستان کے عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری تمام ہمدردیاں اور دعائیں ان کے اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ ہیں۔